أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ومن آیاتہ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہارا سونا، باللیل والنہار، دن اور رات کو، وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش کرنا ہے، من فضلہ، اس کے فضل سے یا اس کے فضل کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم البرق، یریکم، تمہیں دکھاتا ہے، البرق، بجلی، خوفاً، خوف سے، وطمعا، اور طمع سے، وینزل، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فیحیی، پس وہ زندہ کرتا ہے، بہ الارض، اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد. ان فی ذالک، بے شک اس کام کے اندر، لآیات، البتہ نشانیاں ہے، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء، یہ کہ قائم کیا ہے، قائم رکھا ہوا ہے، السماء، آسمان، یہ کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، اسی کے حکم سے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء، یہ کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، اسی کے حکم سے. ثم، پھر، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے گا، دعوہ، ایک مرتبہ بلانا، من الارض، زمین سے، اذا، اس وقت، انتم تخرجون، تم اچانک یکبارگی نکل آؤ گے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، وَلَكُلُّ لَهُ، سارے کے سارے اسی کے لیے، قانتون، مطیع، فرمانبردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ، اور وہ، أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس پر بہت آسان ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، المثل الاعلیٰ، سب سے بلند مثال، سب سے بلند صفت، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے.
ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل تمہاری نیند رات کو، والنہار اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر اپنی نشانیاں ذکر کی تھی، اس کے اندر سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نیند کو بھی اپنی نشانی قرار دیا۔ سب سے پہلے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوبارہ اٹھانے کے منکر ہیں، کیونکہ سورہ زمر کے اندر آگے انشاءاللہ آئے گا تفصیل سے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں جب ان کو موت آتی ہے۔ یہ موت کون سی ہے؟ واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کو بھی جو نہیں مریں گے ان کی نیند میں، کہ تمام لوگوں کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں، کچھ کی مر کے اور کچھ کی سو کے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کی روح کو وہیں روک لیتے ہیں، اس کو واپس نہیں لوٹاتے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہی مر جاتے ہیں، کہ ان کی ایک دفعہ جو روح قبض ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتے، ان کی روحیں وہیں رک جاتی ہیں اور وہ آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر مر جاتا ہے۔ اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری روحیں جو ہے ان کو اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت تک۔ کہ یہ نیند جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ یہ نیند اصل میں ہے کیا چیز۔ انسان سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، بہت سارے سیل ٹیشوز جو ہیں وہ اس کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں کام کاج کی مشقت کی وجہ سے۔ جیسے ہی انسان سوتا ہے تو وہ سیل جو ہیں وہ دوبارہ اس کے جسم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اپنی ایک پوری نیند کر کے اٹھتا ہے تو وہ بالکل حشاش بشاش ہوتا ہے، ساری اس کی تھکاوٹ اتر چکی ہوتی ہے، سارے اس کے اعصاب جن کے اندر تھکاوٹ کی وجہ سے تناؤ آ چکا ہوتا ہے وہ سارے جو ہیں وہ بالکل ریلیکس ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ نیند کا یہ جو مرحلہ ہے یہ اپنے اندر بذات خود اتنی بڑی نشانی لے کر آیا ہے کہ جو خود اللہ کی طرف سے نیند آتی ہے اس کو آپ غور کریں کہ اس نیند کی وجہ سے تمام قسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے یہ نعمت، نیند کی نعمت جو ہے اس کے اندر کچھ ہیر پھیر ہونا شروع ہو جائے تو انسان جتنی مرضی نیند کی نشہ آور گولیاں کھا لے اس کو تھکاوٹ سے خلاصی نہیں ملتی، اس کی جسم کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، اس کو نیند آ جاتی ہے لیکن وہ نیند بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ پرسکون نیند نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے سیل کو جو ہے دوبارہ ایکٹیو کرنے کا، سیل دوبارہ جو بنتے ہیں وہ بھی ایک اللہ کی عجیب نشانی ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اوپر جب کچھ تناؤ ہوا دشمن کو دیکھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس امنہ، چند لمحے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ نازل کی اور اس اونگ کی وجہ سے صحابہ جو ہے وہ بالکل حشاش بشاش ہو گئے۔ یہ نیند بھی ایسے ہی ہے، کبھی آپ دیکھیں کہ چند لمحوں کے لیے، وہ 5-10 منٹ کے لیے انسان کی آنکھ لگتی ہے تو جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ کافی پرسکون ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان 2-2 3-3 گھنٹے سویا رہتا ہے اور 2-3 گھنٹے کے بعد بھی اگر اس کو کوئی اٹھا دے تو بالکل طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، سر درد شروع ہو گیا، الٹا وہ سکون کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ 10 منٹ کی نیند سے انسان حشاش بشاش ہو گیا تو چاہیے کیا تھا کہ 3 گھنٹے کی نیند سے اور زیادہ حشاش بشاش ہوتا، لیکن نہیں ہوتا۔ تو بعض دفعہ جو ہے وہ انسان 6-7 گھنٹے کی نیند سے بھی جو ہے وہ پرسکون نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے اپنے بہت بڑی نشانی یہاں ذکر کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں منامکم باللیل والنہار کہ دن کو اور رات کو دونوں کا سونا یہاں ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ رات کا سونا ہی ہے، کیونکہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ اللہ نے رات کو زیادہ پرسکون بنایا ہے نسبتاً دن کے، کہ رات سونے کے لیے اور دن جو ہے وہ معاش کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی رات کو بھی کام کرتا ہے تو اس کو شرعی لحاظ سے ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، وہ دن کو سو سکتا ہے، کیونکہ باللیل والنہار اللہ نے خود ہی ذکر کیا قرآن کے اندر
کہ تمہاری جو دن اور رات دونوں کی نیندیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور نیند کی بڑی نشانی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا یہ جو وجود بنایا ہے، یہ جو جسم ہے، اس کے اندر جتنے بھی قسم کے مادے ہیں نا، وہ سائنسدان سارے جان چکے ہیں کہ اس کے اندر کیلشیم کتنی ہے، سوڈیم کتنا ہے، اور یہ پوٹاشیم، کلورین وغیرہ سارا کچھ انسان جو ہے وہ جان گیا ہے کہ اس کے اندر کتنی کتنی مقدار ہے۔ تو ابھی تک انسان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اندر یہ جو روح ہے یہ کیا چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ کے پاس ایک چیز جو ہے، ایک مرکب جو ہے وہ آپ کو پیش کر دیا جائے کہ یہ چیزیں اتنی اتنی مقدار میں ہوں گی، اگر اس میں سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ جو چیز کم ہے اتنی مقدار میں اس کو ڈال کے پورا کر کے وہ مرکب پھر پورا کر لو۔ انسان کا اللہ نے کیسا عجیب مرکب بنایا کہ اس کے اندر روح جو اللہ نے ڈالی، اس کے لیے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ امر ربی کیا؟ سوتے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور دوسری دعا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، بسمک ربی تیرے نام کے ساتھ ہے میرے رب، وضعت جنبی میں نے اپنا پہلو رکھا، وبک ارفعہ اور تیرے نام کے ساتھ میں بلند کروں گا۔ ان امسکت نفسی، اگر تو میری روح کو اپنے پاس رکھ لے، اپنے پاس روک لے، رکھ لے، ان امسکت نفسی فرحمھا، تو اللہ اس کے اوپر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو ہمارے پاس واپس لوٹا دے، میں کل دوبارہ جی اٹھوں، فَاحْفَظْهَا، تو اس کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اصل میں یہ کام ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں روح کو لوٹا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ آج تک سائنسدان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ جو انسان کے اندر نیند کی وجہ سے یا مرنے کی وجہ سے جو کمی ہوتی ہے، وہ در حقیقت کس چیز کی کمی ہوتی ہے کہ جو دوبارہ کسی سے بھی ریکور نہیں ہوتی، کہ اس کمی کو کوئی دور کر سکتا نہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کو دن اور رات کے اندر اپنے فضل کو تلاش کرنے کی بھی نشانی بتاتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے وہ فضل تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات، اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو کلام اللہ کو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دکھاتے ہیں البرق بجلی، خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یہ خوف کیسے ہوتا ہے کہ یہ بجلی جو ہے آپ کبھی بھی مشاہدہ کریں کہ بنا بادل کے بجلی نہیں چمکتی، جب بجلی چمکے گی بادل اس کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اور اگر ذمہ دار لوگ ہوں ان سے آپ پوچھیں تو یہ بجلی اور بادل کا یہ جو چمکنا گرجنا وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ ایک طرف سے بارش کی نشاندہی ہوتا ہے کہ بارش جو ہو وہ ہوگی۔ اور انسان جو ہے وہ دونوں طرح ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ خوف بھی رکھتا ہے اور طمع بھی کرتا ہے۔ خوف کیا کرتا ہے کہ اگر موسلادھار بارش ہوئی، حد سے زیادہ بارش ہوئی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اگر بارش نہ ہوئی تو پھر بھی قحط سالی ہوگی۔ یہ ایک اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی رکھی ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو پھر اس کی طمع رہتی ہے، اور اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کا خوف رہتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بادلوں کو اور آندھی کو دیکھتے تو اس دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اجعلھا رحمہ ولا تجعلھا عذاب، کہ اللہ اس کو رحمت بنا، اس کو عذاب نہ بنا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد۔ اب یہاں یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نشانی، سمندر بھی وہی ہوتا ہے، دریا بھی وہی ہوتے ہیں، سورج بھی وہی ہوتا ہے، ہوائیں بھی وہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم سائنسی اعتبار سے کہیں، سورج نے تپش پیدا کی، گرمی کی وجہ سے پانی بخارات بن کے اوپر اٹھا، ہواؤں نے اس بخارات کو ٹھنڈے علاقوں میں بھیجا اور بارش برسی، ٹھیک ہو گیا، یہ سائیکل پورا ہو گیا۔ لیکن یہ سورج ہمیشہ ہی رہتا ہے،
سمندر ہمیشہ ہی رہتا ہے، ہوائیں ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ اتنی بارشیں ہو جاتی ہیں کہ سیلابوں کے سیلاب آتے ہیں، بہت زیادہ سیلابوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہی سمندر، وہی سورج، وہی سارا کچھ، بارشیں نہیں نازل ہوتی، گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور حد سے زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے سائنسی اعتبار سے کیا چاہیے تھا کہ اتنا پانی زیادہ بخارات بن کے اڑے، کہ زیادہ گرمی ہے تو بخارات زیادہ ہونے چاہیے تھے، اگر بخارات زیادہ ہیں تو بارشیں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتا کہ حد سے زیادہ گرمی کی وجہ سے پانی تو بخارات بن کے اڑ رہا ہوگا لیکن بارشیں نازل نہیں ہوتی، قحط سالی آ جاتی ہے، اناج نہیں پکتے، فصلیں تیار نہیں ہوتی۔ اس کے اندر اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ کبھی ایک چھوٹا سا بادل آئے اور بہت ساری بارش برسا کے چلا جاتا ہے، اور کبھی بادل ہی بادل آتے ہیں اور بنا بارش برسائے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ یا صحاب اغث لفلان، وہ کئی دفعہ ذکر بھی ہوا کہ ایک بادل آیا، برسا، اور صرف ایک آدمی کی کھیتی کو سیراب کر کے چلا گیا۔ اس سے بڑی اور اللہ کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں، صرف عقل مند لوگوں کے لیے ان واقعات کے اندر نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورتوں کے اندر بھی ذکر کیا کہ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے۔ آسمان و زمین کے اندر جو ہے وہ اور کیا چیزیں ہیں؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے، کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش ثقل بھی دی ہے اور جو ہے وہ دفع بھی کرتے ہیں، کہ وہ ایک دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں اور دفع بھی کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ قائم اور دائم ہے، اور ہزاروں کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا۔ اور اس کے اندر جو اور بڑی نشانی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو قائم کیا، یہ کب تک قائم ہے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ ان تقع علی الارض الا باذنہ، قریب ہے کہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو نہ روکیں تو یہ زمین کے اوپر گر پڑے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کو جب تک سہارا دے کے رکھتے ہیں تو وہ اوپر معلق رہتی ہے، جیسے ہی آپ اس کو چھوڑ دو گے تو وہ نیچے گر جائے گی، وہ نہیں رہ سکے گی۔ اور آسمان بھی ایسے ہی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ اس کے حکم سے جو ہے وہ قائم ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ، جب وہ پھر تمہیں پکارے گا، دعوة من الارض، زمین سے ایک ہی مرتبہ پکارنا، اذا انتم تخرجون، تو تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑے چلے آؤ گے، بھاگے چلے آؤ گے۔ اسی کا اللہ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسرے قرنہ میں پھونکا جائے گا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، پس اچانک وہ کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل جو ہے وہ قرنہ میں پھونکیں گے، فوراً سے سارے لوگ جو ہیں وہ قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سارے کے سارے اسی کے تابع فرمان ہیں، اسی کی ملکیت میں ہے۔ یہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اس کے حکم سے منحرف ہو جائے، اس کے حکم کو نہ مانے، کیونکہ یہ جو اگلے حکم ہے نا، یہ انسان کی زندگی کا معاملہ، اعمال کا معاملہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادہ شرعیہ کے اندر آتا ہے۔ ارادہ اللہ کے دو ہیں، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حکم فرمایا بالکل ویسے ہی جاری و ساری ہے۔ ارادہ شرعیہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہیں لیکن اللہ انسان کو اختیار دیتے ہیں، جیسے اللہ نے جنت بنائی، انسان کو اختیار دیا نیک اعمال کرو جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں، لیکن اللہ نے انہیں اختیار دیا، نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اور یہ جو زمین و آسمان کا قائم رہنا، انسان کا موت کا وقت مقرر ہونا اور دوبارہ قیامت کے دن اٹھنا، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کے اندر آتے ہیں کہ یہ ہر صورت وقوع پذیر ہو کر رہیں گے، کوئی بھی آدمی اس سے پیچھے نہیں رہ سکے گا۔
वहुवल्लज़ी और वही ज़ात है यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है और फिर वो दोबारा उसे लौटाएगा। वहुव अहवनु अलैहि और ये काम दोबारा उठाना जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत ज्यादा आसान है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और आप देखें कि हर किसी का डीएनए मुख्तलिफ है, शक्लें मुख्तलिफ हैं, लबो लहजे मुख्तलिफ हैं, हर चीज़ अल्लाह ने मुख्तलिफ पहली दफ़ा बना दी है। उस वक़्त आसान है या एक बनी हुई चीज़ को दोबारा से बनाना ज़्यादा आसान है? आप देखिए कि पहली मरतबा चीज़ बनानी मुश्किल होती है, दूसरी दफ़ा बनानी जो है वो आसान है। वहुव अहवनु अलैहि ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ज़्यादा आसान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कज़बनी इब्नु आदम कि इब्न आदम जो है वो मुझे गाली देता है। वलम यकुल लहु ज़ालिक लेकिन ये उसका हक नहीं है, उसका हक नहीं है कि वो मुझे गाली दे। व शतमनी वलम यकुल लहु ज़ालिका कि इब्न आदम मुझे जुटलाता है, उसका हक नहीं है कि वो मुझे जुटलाए, और इब्न आदम मुझे गाली देता है, उसका हक नहीं है वो मुझे गाली दे। अब जुटलाना कैसे है कि अन यक़ूल इन्नी लन उईदहु कमा बदअतुहु वो कहता है कि मैं उसे दोबारा नहीं लौटाऊंगा जैसे उसे मैंने पहले पैदा किया। कि जो आदमी ये कहे कि दोबारा उठाना नहीं है, कि क़यामत के दिन इंसानों को दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का ही मुनकर है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का ही मुनकर है। क्योंकि अल्लाह ने बिल्कुल मरफू हदीस के अंदर, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसके अंदर कह दिया कि इब्न आदम मुझे जुटलाता है कि क्या कहता है कि मैं उसे दोबारा पैदा नहीं करूंगा। और अल्लाह को गाली कौन देता है? अन यक़ूला इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा जो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद बनाई, वो अल्लाह तबारक व तआला को गाली देता है। व अन समद हालांकि मैं बेपरवाह हूं, अल्लज़ी लम अलिद वलम ऊलद कि ना मैं किसी से जना गया ना मैंने किसी को जना, कि ना अल्लाह का कोई माँ बाप है ना अल्लाह की कोई औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला इस रिश्ते से बिल्कुल बेनियाज हैं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद ना ही कोई अल्लाह तबारक व तआला की हमसरी करने वाला है। वलहुल मसलुल अअला और अल्लाह तबारक व तआला के लिए सबसे बुलंद सिफात हैं। और ये सबसे बुलंद सिफात कैसे हैं? लैसा कमिस्लिही शै कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई मिसाल बयान की जा सकती नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को समझाने के लिए जिस चीज की मर्जी मिसाल बयान करें, क्योंकि इंसान को अल्लाह समझाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी मिसाल इसके ज़हन में आ जाए और ये समझ जाए, राह रास्त की तरफ आ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए कोई भी किसी भी किस्म की तजसीम नहीं बनाई जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई भी मिसाल नहीं बयान की जा सकती कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे होंगे, उनका अर्श ऐसा होगा। कोई भी अल्लाह की सिफात अल्लाह की ज़ात के एतबार से बयान करना जो है वो बिल्कुल गलत है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वही अल्लाह तबारक व तआला नहायत गालिब और खूब हिकमत वाला है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।